اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ٹھیک ٹھاک اور خوش ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم جس شخصیت کے بارے میں بات کرنے لگے ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ اگر ہم ان کے بارے میں یہ بات کریں کہ قرآن مجید کے بعد اگر سب سے بڑا رتبہ جس کتاب کے لکھنے والے کا ہے یا جس کتاب کا ہے وہ ہے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ آج ہم دوستو اسی کے بارے میں بات کریں گے، انہی کے بارے میں بات کریں گے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گی۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں۔ انتہائی غیر معمولی حافظے کے مالک، انہوں نے زندگی ہی اپنی علم حدیث کے لیے وقف کر دی تھی۔ ایسے انسان کہ جنہوں نے اپنی پوری زندگی کو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو حاصل کرنے کے لیے، اس کو لکھنے کے لیے جو ہے وہ صرف کر دی تھی۔ ہم ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ درس حدیث کا آغاز ہو چکا تھا، چاروں طرف خاموشی تھی۔ وقفے وقفے سے بلند ہونے والی شیخ الحدیث کی پروقار آواز اس خاموشی کو توڑ دیتی اور کاغذات پر جھکے طالب علموں کے قلم تیزی سے چلنے لگتے۔ وہ شیخ الحدیث کی زبان سے نکلنے والے ہر لفظ کو کرتاس کے سینے پر محفوظ کر لینا چاہتے تھے۔ ان طالب علموں میں ایک دبلا پتلا طالب علم ایسا بھی تھا جس کے ہاتھ خالی تھے۔ وہ بڑے غور سے شیخ الحدیث کا درس سن رہا تھا، لیکن دیگر طلبہ کی طرح احادیث لکھنے کا اہتمام نہیں کر رہا تھا۔ درس ختم ہوا تو تمام طلبہ شیخ الحدیث کو سلام کر کے اپنے اپنے گھر کو چلے گئے۔ دوسرے دن مقررہ وقت پر دوبارہ درس شروع ہوا۔ شیخ الحدیث نے احادیث بیان کرنا شروع کر دی۔ آج بھی تمام طلبہ اس کوشش میں تھے کہ احادیث کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ اپنی کاپیوں اور کتابوں میں لکھ لیں، لیکن وہ طالب علم جو کہ کل بھی نہیں لکھ رہا تھا وہ ویسے کا ویسا ہی بیٹھے رہا۔ اس نے احادیث کا ایک ایک لفظ پوری صحت کے ساتھ ضبط تحریر میں لے آئے، لیکن جو طالب علم کل بیٹھا تھا بے نیاز توجہ سے صرف درس سن رہا تھا، آج بھی درس اسی طرح مکمل ہوا اور طلبہ رخصت ہو کر اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ اسی طرح 15 دن گزر گئے اور ان 15 دنوں میں کوئی دن بھی ایسا نہیں آیا تھا کہ جس دن اس طالب علم نے کوئی چیز لکھی ہو۔ ایسا کبھی بھی نہیں آیا تھا کہ وہ طالب علم اپنے ساتھ کوئی کاغذ قلم لے کر آیا ہو یا اس نے کسی ساتھی سے قلم یا کاغذ کی فرمائش بھی کی ہو۔ اس کے ساتھیوں کو بڑا تعجب تھا کہ یہ نوجوان یہاں کس لیے آتا ہے۔ انہوں نے اس نوجوان کو روک کر اس پر تنقید شروع کر دی کہ یہاں آ کر آپ حدیثیں نہیں لکھتے تو پھر آپ آنے کی یہاں کی وجہ کیا ہے؟ آپ کی تو اتنے دنوں کی محنت بھی ضائع ہو گئی۔ جب تنقید کا سلسلہ تھوڑا سا زیادہ ہو گیا تو نوجوان طالب علموں کے لبوں کو جنبش ہوئی اور اس نے کہا، اچھا آپ وہ تمام احادیث لے آئیں۔ تمام طالب علم اپنے اپنے مجموعے لے آئے جو انہوں نے لکھے تھے۔ اس وقت تک شیخ الحدیث کئی ہزار احادیث قلم بند کروا چکے تھے، لکھوا چکے تھے۔ نوجوان طالب علم نے حدیثیں بیان کرنا شروع کر دی اور تمام کی تمام احادیث اسی ترتیب سے بیان کر دی جس ترتیب سے گزشتہ 15 دنوں میں شیخ الحدیث نے احادیث کو بیان کیا تھا۔ انتہائی غیر معمولی حافظہ کا مظاہرہ کرنے والے یہی نوجوان آگے چل کر امام بخاری کے نام سے مشہور ہوئے، جن کا اصل نام ہم آگے جا کر آپ کو ویڈیو میں بتائیں گے، جنہیں صحیح احادیث کا سب سے مستند مجموعہ صحیح بخاری مرتب کرنے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ علماء امت کا اس بات پر بھی اتفاق ہے کہ قرآن مجید کے بعد روئے زمین پر صحیح بخاری ہی سب سے صحیح کتاب ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ صحیح بخاری کی صورت میں بالکل صحیح اور مستند احادیث کو الگ الگ ابواب کے ذیل میں مرتب کر کے ان ابواب کی ایک باقاعدہ ابواب بندی اور شکل دی گئی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کے علاوہ بھی اس سے بھی زیادہ کتب اور بھی تعریف فرمائی ہیں، لیکن تنہا یہی کارنامہ آپ کو بے پناہ فضیلت، قدر و منزلت اور اہمیت بخشنے کے لیے کافی ہے۔ آپ کا نام محمد اور والد کا نام اسماعیل ہے، تو اس طرح آپ کا پورا نام ابو محمد بن اسماعیل آپ کا پورا نام بن جاتا ہے۔ آپ کے پردادا کا نام مغیرہ بن بردزہ ہے۔ بخارا کے آپ حاکم یمان الجافی کے ہاتھ پر آپ ایمان لائے تھے، چنانچہ اسی نسبت سے آپ کا خاندان الجافی بھی کہلانے لگا۔ بخارا میں پیدائش کی وجہ سے آپ بخاری مشہور ہیں۔ آپ کو امام المحدثین اور امیر المؤمنین فی الحدیث جیسے معزز القاب سے بھی نوازا گیا ہے، اور یہ وہ القاب ہیں جو کہ کسی عام انسان کو نہیں میسر ہوتے۔ حدیث کے یہ بلند مرتبہ امام 14 شوال 194 ہجری 21 جولائی
810 عیسوی کو پیدا ہوئے۔ آپ کے والد گرامی اسماعیل بن ابراہیم بڑے سکہ اور ذی علم محدث تھے۔ انہیں امام مالک کے علم سے استفادہ کا موقع حاصل ہوا تھا۔ انہوں نے حماد بن زید، امام مالک اور ابو معاویہ سے احادیث روایت کی تھیں، اور خراسان کے نامور محدث اور عالم حضرت عبداللہ بن مبارک کی علمی مجالس میں ان کا اٹھنا بیٹھنا رہتا تھا۔ علم کے گہرہائے آبدار کو اپنے دامن میں سمیٹنے کے ساتھ ساتھ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ میدان عمل، آپ کے جو والد محترم تھے حضرت اسماعیل بن ابراہیم، میدان عمل کے بھی شہ سوار تھے۔ ان کی زندگی ایک سچے اور پکے مسلمان کی چلتی پھرتی تصویر تھی۔ اگر ہم ان کے بارے میں بات کریں تو آپ کو سن کر حیرانگی ہوگی۔ آپ کی نیک نفسی اور تقوی کی بلندی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس دور کے ایک محدث احمد بن حفص کا بیان ہے، اس دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے حضرت اسماعیل بن ابراہیم نے فرمایا، میں ترکہ میں مال کی بہت بڑی مقدار چھوڑ کر جا رہا ہوں، الحمدللہ کہ اس میں ایک درہم بھی مشتبہ نہیں۔ حضرت اسماعیل بن ابراہیم اس شان و شوکت کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوئے، لیکن اس وقت آپ کے صاحبزادے محمد بہت چھوٹے تھے، جن کی تربیت اور پرورش کی تمام تر ذمہ داری آپ کی والدہ محترمہ پر آ پڑی تھی۔ وہی محمد جنہیں بڑے ہو کر اپنے پیارے والد محترم کا نام روشن کرنا تھا، ایک امت کو اپنے بے پناہ علم سے بہبر کروانا تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کا وہ عظیم مجموعہ مرتب کرنا تھا جو آج بھی صحیح بخاری کے نام سے گھر گھر میں موجود ہے، لائبریریوں میں موجود ہے، یونیورسٹیز میں موجود ہے، اور یہاں تک کہ ہر سکول کی بڑی بڑی لائبریریوں میں بھی موجود ہے۔ اس میں شک نہیں کہ قادر مطلق نے ننھے محمد کی والدہ محترمہ پر بہت بڑی ذمہ داری ڈال دی تھی، اور یہ ذمہ داری بھی کوئی معمولی ذمہ داری نہیں تھی کہ محمد کو پرورش کی ذمہ داری آپ پر آ پڑی تھی۔ جب ننھے محمد کی آنکھوں میں کوئی خرابی ہوگی تو اس وقت یہ ذمہ داری ایک بڑی آزمائش میں تبدیل ہو گئی۔ طبیبوں نے علاج کی بڑی کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہو سکے، اور محمد اس حسین دنیا کو دیکھنے سے محروم ہو گئے۔ ننھے محمد کی والدہ ماجدہ پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ پھول سا بچہ اب اپنی ماں کو نہ دیکھ سکتا تھا، صرف ماں کی شفقت بھری آغوش کو محسوس کر سکتا تھا۔ محمد کی والدہ دل شکستہ ضرور تھیں، لیکن اپنے رب کی رحمت سے مایوس ہرگز نہیں تھیں، اور یہ حکم ہمیں بھی دیا گیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ وہ اپنے نابینا بچے کو دیکھتی تو بے اختیار اپنے پروردگار کو پکار اٹھتی، جو ہر شے پر قادر ہے، اپنے خالق کی حضور سجدہ ریز ہو جاتی اور اپنے معصوم بچے کی بینائی کی بحالی کے لیے رو رو کر دعائیں مانگا کرتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بہت مہربان اور رحیم ہے، وہ اپنے بندوں کی پکار ہمیشہ سنتا ہے۔ کائنات کے خالق نے کم سن محمد کو ان کی بصارت لوٹانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ ایک رات محمد کی والدہ محترمہ نے خواب دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان سے مخاطب ہیں اور فرما رہے ہیں کہ تمہارے رونے اور دعا کرنے سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے بیٹے کی آنکھیں درست کر دی ہیں۔ آنے والی صبح اپنے ساتھ خوشیوں کا سما لے کر آئے گی۔ ننھے محمد نے جب وہ بیدار ہوئے تو انہوں نے آنکھیں کھولی تو دنیا اپنے تمام تر حسن و جمال کے ساتھ ان کی نظروں کے سامنے تھی۔ وہ اب ہر شے کو دیکھ سکتے تھے، شفیق و محترم ماں اور مسرور و شاد ماں بہن اور بھائی کا دیدار کر سکتے تھے۔ والدہ محترمہ اللہ کی اس عنایت پر رب کا شکر ادا کرتے نہ تھکتی تھی۔ بچے کی بصارت بحال ہونے کے بعد انہوں نے اسے حصول علم کے لیے بخارا کے نامور محدثین اور علماء کرام کے پاس بھیج دیا۔ محمد اس کم سنی میں ہی بلا کے ذہین تھے اور آپ کی یاداشت غضب کی تھی۔ شروع میں آپ کو ایک واقعہ بھی بتایا جا چکا ہے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم بخارا کے بلند پائے محدثین محمد بن سلام بیکندی، محمد بن یوسف بیکندی، ابراہیم بن الاشعث، عبداللہ بن محمد مسندی سے حاصل کی۔ صرف 1 سال کے عرصے میں آپ احادیث کا بڑا حصہ ان کی اسناد کے ساتھ حفظ کر چکے تھے، لیکن حدیثیں جاننے کی پیاس تھی کہ بڑھتی ہی چلی گئی، اور آپ درس حدیث کی مجالس میں باقاعدگی سے شریک ہوتے تھے کہ اسی دوران ایک واقعہ پیش آیا۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، ہم آپ کو مکمل واقعہ اور تفصیل کے ساتھ بتانے لگے ہیں۔ ایک دن آپ اپنے استاد محترم کے ساتھ حلقہ درس میں شریک تھے۔ آپ کے استاد نے ایک حدیث بیان فرمائی۔ اچانک ننھے محمد نے کھڑے ہو کر ادب سے عرض کیا، حدیث کی سند اس طرح نہیں ہے جس طرح آپ نے بیان فرمائی ہے۔ 11 سال کے بچے سے یہ بات سن کر آپ کے استاد محترم علامہ داخلی حیران رہ گئے۔ انہوں نے اصل کتاب نکال کر دیکھا تو ننھے محمد کی بات بالکل درست تھی۔
علامہ داخلی اس بچے کی غیر معمولی ذہانت سے بہت زیادہ متاثر ہوئے اور کتاب میں خود اس بچے کے قلم سے تصحیح بھی کروا دی۔ محمد بن اسماعیل 16 برس کے ہوئے تو آپ نے حضرت عبداللہ بن مبارک اور حضرت وکی بن الجراح کی تمام کتابوں کو حفظ کر چکے تھے۔ اس وقت آپ کو 70 احادیث یاد تھیں، 70,000 احادیث یاد تھیں، اور یہ بھی فوراً بتا سکتے تھے کہ یہ 70,000 احادیث کن صحابی یا تابعی سے روایت کی گئی ہیں، اور روایت کرنے والے کی جائے سکونت کہ وہ کہاں کا رہنے والا ہے، اس نے کہاں پر وفات پائی ہے، اور دیگر حالات کیا ہیں، یہ وہ سب کچھ بتا سکتے تھے۔ یہ وہ دور تھا جب مسند خلافت پر مامون الرشید فائز تھے، اسلامی مملکت وسیع ہو رہی تھی، نئے علاقے فتح ہو رہے تھے، اور محدثین کرام دور دور کے علاقوں میں پھیل چکے تھے تاکہ نئے مسلمان ہونے والے افراد کو علم سکھائیں۔ محمد بن اسماعیل بخارا کے اہل علم اور اساتذہ کرام سے حصول علم حاصل کر چکے تھے۔ اب انہوں نے دوسرے علاقوں میں جا کر علم حاصل کرنے کا فیصلہ کیا۔ حدیث یا اس کی اعلیٰ سند کو حاصل کرنے کے لیے جو سفر کیا جاتا ہے اسے محدثین کی اصطلاح میں رحلت کہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام اور تابعین نے بھی اس طرح کے بہت زیادہ سفر کیے ہیں۔ آپ کی زندگی کا پہلا سفر حج تھا جو کہ آپ نے والدہ محترمہ اور بھائی کے ساتھ 210 ہجری 826 عیسوی میں کیا۔ حج کی سعادت حاصل کرنے کے بعد آپ نے مزید تحصیل علم کی خاطر مکہ مکرمہ میں ٹھہر جانے کا فیصلہ کیا۔ آپ کی والدہ اور بھائی واپس بخارا چلے گئے۔ اس زمانے میں امام ابو الولید احمد بن الارزائی، اسماعیل بن سالم، ابو بکر عبدالستار بن زبیر، علامہ حمیدی مکہ مکرمہ کے نامور علماء کرام میں شمار ہوتے تھے۔ محمد بن اسماعیل نے ان کے علم سے خوشہ چینی کی اور 212 ہجری میں مدینہ منورہ کی جانب روانہ ہوئے، جہاں عبدالعزیز بن عبداللہ الاویسی، ابراہیم بن المنظر، مطرف بن عبداللہ، ابو ثابت، محمد بن عبید اللہ اور ابراہیم بن حمزہ جیسے بلند مرتبت محدثین درس دیا کرتے تھے۔ محمد بن اسماعیل نے ان تمام محدثین کی خدمت میں حاضری دی اور ان کے عطا کیے ہوئے علم کے موتی اپنے دامن میں سمیٹ لیے۔ اپنی عمر کے 18ویں برس میں آپ نے قضایا الصحابہ والتابعین کے نام سے ایک کتاب لکھی۔ یہ آپ کی سب سے پہلی کتاب تھی۔ اسی سال آپ نے التاریخ الکبیر کے عنوان سے ایک کتاب بھی تحریر فرمائی، اور اس کتاب کا مسودہ آپ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک اور منبر کے درمیان بیٹھ کر لکھا۔ تاریخ الکبیر میں صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین میں سے حدیث کے 40,000 راویوں کے اسماء گرامی حروف تہجی کے اعتبار سے درج کیے گئے ہیں۔ اگر کہیں ایک ہی نام کے چند حضرات کا ذکر اکٹھے آیا ہے تو ان کے والد کے ناموں میں حروف تہجی کی ترتیب قائم فرما دی ہے تاکہ کسی کو پڑھنے میں دشواری نہ ہو۔ آپ فرماتے ہیں کہ تاریخ الکبیر میں کوئی ایسا نام نہیں جس کے متعلق مجھے کوئی واقعہ یاد نہ ہو، لیکن طوالت کے خوف سے یہ واقعات میں نے درج نہیں کیے کہ یہ کتاب نہیں رہے گی بلکہ کتب خانہ بن جائے گی۔ مدینہ منورہ سے آپ بصرہ تشریف لے گئے۔ اس وقت تک آپ کی شہرت دور دور تک پھیل چکی تھی اور آپ کے غیر معمولی حافظہ کا بڑا چرچا تھا۔ آپ کے بصرہ پہنچتے ہی لوگ جوک در جوک آپ سے ملنے کے لیے اکٹھے ہو جایا کرتے تھے۔ اس وقت بصرہ میں بڑے بڑے محدثین اور علماء کرام بھی موجود تھے۔ بصرہ کے شیوخ نے بخارا کے نوجوان عالم محمد بن اسماعیل کی آمد پر ایک علمی مجلس کا اہتمام بھی کیا تھا۔ اس مجلس میں آپ نے احادیث بیان کی۔ بصرہ سے آپ کا علمی سفر آپ کو کوفہ اور بغداد لے گیا۔ بغداد اس دور میں خلافت عباسیہ کا دارالحکومت تھا اور وہاں علوم و فنون کو زبردست ترقی دی گئی تھی۔ کوفہ میں عمر بن حفص، سعید بن حفص، اسماعیل بن احان، خالد بن مخلد اور دیگر علماء کرام سے آپ نے استفادہ کیا۔ تحصیل علم کا شوق اب آپ کو کشاں بغداد لے آیا، جہاں فقہ کے مشہور امام حضرت امام احمد بن حنبل، شریح بن نعمان، محمد بن عیسیٰ الباخ اور محمد بن سائق درس دینے میں مصروف تھے۔ بغداد سے آپ نے شام کی راہ لی اور وہاں سے بھی آپ نے بہت سارے لوگوں سے علم کا درس حاصل کیا۔ سعید بن ابی مریم اور سعید بن قصیر سے بھی علم حاصل کیا۔ غرض یہ کہ حدیث سننے کے لیے آپ نے کل عالم اسلام کا سینکڑوں میل طویل سفر کیا۔ اس مبارک سفر کے نتیجے میں 16 سالہ ایک نوجوان حدیث کے ایک رفیع الشان اور عظیم المرتبت امام کی حیثیت سے ابھرا، جنہیں دنیا امام بخاری کے نام سے جانتی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے استفادہ حدیث کے لیے مصر و شام کا 2 دفعہ سفر کیا۔
4 دفعہ بصرہ اور 6 بار حجاز گیا، اور شمار نہیں کر سکتا کہ محدثین کے ساتھ کتنی مرتبہ کوفہ اور بغداد میں گیا۔ بغداد میں حضرت امام احمد بن حنبل آپ کو بہت زیادہ عزیز رکھتے تھے، اور جب بھی امام بخاری بغداد جا کر وہاں سے لوٹنے کا ارادہ کرتے، امام احمد بن حنبل کی خواہش ہوتی کہ امام بخاری وہاں سے واپس نہ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو انتہائی حیرت انگیز اور فقید المثال حافظہ نوازا تھا۔ آپ کو 3 لاکھ احادیث یاد تھیں۔ مختلف محدثین اور علماء کرام نے آپ کے حافظہ کا بار بار امتحان لیا، لیکن کبھی ایسا نہ ہوا کہ امام صاحب نے ایک حدیث کا مضمون دوسری حدیث سے ملا دیا ہو، کسی راوی یا حوالے میں کوئی غلطی کی ہو، حتیٰ کہ انہیں جس ترتیب سے حدیث سنانے کو کہا جاتا وہ اسی ترتیب سے سنا سکتے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ کی تعداد 1080 کے قریب ہے۔ ایک بار بلخ تشریف لے گئے، وہاں لوگوں نے ان سے درخواست کی کہ آپ اپنے شیوخ اساتذہ کی ایک ایک روایت بیان فرمائیں۔ آپ نے 1000 شیوخ سے 1000 احادیث اسی وقت بیان فرما دیں۔ امام صاحب جب بغداد تشریف لے گئے تو اہل بغداد نے ان کا امتحان لینا چاہا۔ انہوں نے 10 محدثین کو منتخب کیا اور ایک مجلس مذاکرہ منعقد کی۔ اس مجلس میں امام صاحب کو بلایا گیا۔ باری باری ہر محدث نے 10 حدیثیں سنائیں، لیکن جان بوجھ کر ہر حدیث کی سند اور متن میں کچھ تبدیلی کر دی، اور اس طرح 100 احادیث آپ کے سامنے بیان کی گئیں۔ ہر حدیث کے جواب میں امام صاحب یہی کہتے رہے، مجھے معلوم نہیں۔ لیکن جب تمام احادیث بیان ہو چکی تو امام صاحب نے کہنا شروع کیا۔ انہوں نے پہلے محدث کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا، آپ نے سب سے پہلے جو حدیث بیان کی تھی وہ آپ نے غلط بیان کی تھی، جو کہ یوں تھی۔ پھر آپ نے کہا، آپ نے حدیث کے بیان میں یہ غلطی کی تھی اور سند میں یہ بات آپ نے ٹھیک نہیں کی تھی، اصل حدیث اس طرح سے ہے۔ اس طرح سے آپ نے ترتیب وار 100 کی 100 احادیث بیان فرما دیں۔ پہلے آپ محدث کی بیان کردہ حدیث اور اس کی سند بیان کرتے، اس کے بعد درست متن اور سند کے ساتھ وہی حدیث بیان کر دیتے تھے۔ آپ نے ہر محدث کی بیان کردہ حدیث کو صرف ایک بار سنا تھا، لیکن ایسا لگتا تھا جیسے وہ امام صاحب کے حافظہ میں نقش ہو گئی ہوں۔ ایک بار سمرقند میں 400 محدثین جمع ہوئے۔ انہوں نے امام صاحب کا ایک ہفتہ تک امتحان لیا، کئی احادیث کی اسناد بدل کر آپ کے سامنے بیان کی، لیکن امام صاحب نے ہر حدیث صحیح متن اور درست سند کے ساتھ بیان کر دی، اور کسی مرحلے پر آپ کا مغالطہ کا شکار نہ ہوئے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کئی کتابیں تصنیف فرمائیں۔ قضایہ الصحابہ والتابعین اور تاریخ الکبیر کا تذکرہ تو ہم نے پہلے بتا دیا ہے۔ الادب المفرد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر بہت اچھی کتاب ہے۔ دیگر کتابوں کے نام یہ ہیں: التفسیر الکبیر، التاریخ الاوسط، الجامع الکبیر، اسامی الصحابہ، کتاب المبسوط، الجامع الصغیر فی الحدیث، الوالدین، کتاب الکنی، الرقائق، کتاب الصغیر، المسند الکبیر، کتاب الوحدان، کتاب الاشربہ، خلق افعال العباد، کتاب الفوائد، کتاب الحیات، جز القرات خلف الامام، رفع الیدین، اور کتاب الضعفاء الصغیر۔ آپ نے یہ ساری کتابیں خود لکھی ہیں۔ ان تمام کتابوں کے ساتھ ساتھ امام صاحب کا سب سے بڑا کارنامہ جامع صحیح بخاری کی تالیف ہے۔ آپ نے مسلسل 16 سال کی عمر میں آپ نے یہ کتاب لکھنا شروع کی تھی، اور 32 سال کی عمر میں جب آپ پہنچے تھے تب آپ کی یہ کتاب جو ہے وہ مکمل ہو چکی تھی۔ آپ نے اس کتاب میں ان کی اسناد اور متن کی باریک بینی کے ساتھ جانچ پڑتال کی، اور 6 لاکھ احادیث میں سے خوب چھان پھٹک کر 7275 احادیث آپ نے اس کتاب میں منتخب فرمائی۔ حدیثیں لکھ کر محفوظ کرنے کا سلسلہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے شروع ہو چکا تھا، البتہ باقاعدہ تالیف حدیث کا اہتمام نہ تھا۔ 99 ہجری میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ بننے پر احادیث کی تدوین کا بیڑا اٹھایا۔ چنانچہ احادیث کو جمع کرنے اور مرتب کرنے کا آغاز کیا گیا۔ کچھ ہی عرصے بعد بڑے بڑے جلیل القدر محدثین بھی اس مبارک فریضہ کی ادائیگی میں مصروف ہو گئے۔ ان میں حضرت ابن جرے، امام مالک، محمد بن اسحاق، سفیان ثوری، امام اوزاعی، عبداللہ بن مبارک جیسے عظیم محدثین اور فقہاء شامل تھے۔ 3 صدی ہجری کے اول میں احادیث کو صحابہ کرام کی ترتیب کے اعتبار سے جمع کیا گیا۔ اس طرز کے مجموعے کو مسند کہتے ہیں۔ اس دور میں امام احمد بن حنبل، حافظ حسن بن احمد، عبید اللہ بن موسیٰ، یعقوب بن شبی جیسے پائے کے فقہاء اور محدثین سامنے آئے۔ امام ابو حنیفہ اور امام شافعی کی جامع کردہ احادیث بھی بعد میں مرتب کی گئیں۔ یہ سارے کا سلسلہ یوں شروع ہوتا رہا۔
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جب حدیث کا مطالعہ کیا تو آپ نے محسوس کیا کہ حدیث کے مجموعے بہت سی ضعیف روایات بھی شامل ہو گئی ہیں۔ اسی دوران آپ کے محترم استاد حضرت شیخ الحدیث اسحاق بن راہویہ نے خواہش ظاہر کی کہ کیا ہی اچھا ہو کہ آپ ایک ایسی کتاب مرتب کریں جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف صحیح احادیث ہوں۔ یہ بات امام بخاری کے دل میں بیٹھ گئی۔ پھر آپ نے خواب میں دیکھا کہ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آپ کے ہاتھ میں ایک پنکھا ہے جس کی مدد سے آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سے مکھیوں کو ہٹا رہے ہیں۔ امام صاحب نے علماء کرام سے اس خواب کی تعبیر معلوم کی تو انہوں نے کہا کہ آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب جھوٹی احادیث کو صحیح احادیث سے الگ کر دیں گے۔ اس خواب نے امام صاحب کے دل میں بھڑکنے والی آتش شوق کو مزید تیز کر دیا اور آپ تن من دھن سے احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تدوین و تالیف میں مصروف ہو گئے۔